کھیل باہمی رابطوں کا ہم ذریعہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا۔ آج کی نسل علیحدگی کے درد کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے دونوں ملکوں کے عوام خوشحال ہوں۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو۔ لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیہ، صدر آصف علی زرداری کی شرکت۔ کرکٹرز اور دونوں ٹیموں کے آفیشلز کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ حالیہ سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھی اعلیٰ معیار کا کھیل پیش کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ 25% ٹوٹل فیڈرل پی ایس ڈی پی وہ بلوچستان کے لیے ہے۔ بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ میری حکومت میں بلوچستان کے صوبے کے ساتھ معاشی سماجی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی۔ وزیر اعظم کا آئندہ مالی سال کی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دینے کا اعلان۔ فنڈز کی فراہمی کوئی احسان نہیں، بلوچستان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب۔ کشیدہ صورتحال میں پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ عسکری قیادت نے جنگ میں کامیابی کے ذریعے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو قومی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ Pakistan accepted the ceasefire offer brokered by the United States and other brotherly and friendly countries in the interest of peace, progress and prosperity. مسلح افواج ہماری خود مختاری اور سالمیت کے محافظ، بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور دفاع کیا۔ پاک فضائیہ نے تاریخ کی کارنامہ سر انجام دیا، ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی کسی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ارض پاک کو دنیا کے لیے مثال بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ جولائی میں آذربائیجان میں ہونے والی اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی ازبک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان، ازبکستان، افغانستان ریلوے لائن منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر تبادلہ خیال۔ حکومت پاکستان نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائیں گی۔ یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم، مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایشیا اور بحر الکاہل خطہ عالمی طاقت کا مرکز بن چکا۔ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ جنوبی ایشیا خطے میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان بھارت سے باعزت، برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن کا خواہاں ہے۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل جنوبی ایشیا میں امن کی بنیاد ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا 22ویں شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں اور منفی خبروں کا تدارک کریں۔
आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा जिसे अवाम पहचान चुके। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जज्बात का इस्तेहसाल। कौम अब जाग चुकी है। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहां हैं? भारतीय अवाम का मोदी सरकार से सवाल। भारतीय हुकूमत सिखों के कत्लेआम में मुलव्विस। कनाडा में मुकीम सिखों का ग्रुप 7 इजलास में मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे, इसे मदऊ न किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम रॉ पर आयद कर चुकी है। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। सिख तंजीमें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सिफारती फतह। मुख्तलिफ ममालिक के पाकिस्तान से मुआहदे। भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस, कुवैत, ईरान और खलीजी ममालिक पाकिस्तान से मुआहदे कर रहे हैं। अमरीका भी भारत को धमका रहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? भारतीय नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा का मोदी की नाकामी के मुताल्लिक अहम बयान। गजा के जनूबी शहर रफा में इमदादी मरकज़ पर इसराइली फौज की फायरिंग। 30 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। हमले के वक्त मरकज़ पर अमरीकी इमदादी ग्रुप की ज़ेर एहतमाम फलस्तीनियों में खुराक तकसीम की जा रही थी। इमदादी मराकज़ फलस्तीनियों की मौत का जाल बन चुके हैं। बदनीयती के तहत मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद की तकसीम का निज़ाम अपने हाथ में लेकर फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। गजा हुकूमत।